وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ختم رسول سید کل سرور ذی شان سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے مقصد یہ برآئے احسان کئی تم نے کیے تم پہ میں قربان ہاں یہ بھی ایک احسان. برادران عزیز، ابھی ہمیں بہت ہی اہم اور بہت ہی پرمغز خطاب سماعت کرنا ہے. اس سے پہلے میں چند تمہیدی کلمات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوا رخصت ہو جاؤں. ہم جانتے ہیں یہ رسول اعظم کانفرنس ہے اور ہم نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو تمام تر عظمتیں آپ میں جمع فرما دی کہ جو عظمتیں کسی بندے میں ہو سکتی تھی تمام تر عظمتیں رب ذوالجلال نے حضور پاک میں جمع فرما دی اور ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کی تعریف فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے حبیب جو تمہارے درمیان میں جلوہ فرما ہونے والے ہیں وہ کون ہیں ان کو سمجھو، اور کسی ذات کو جاننا ہو تو سب سے پہلے اس ذات کے اسم کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرو کہ وہاں سے تم کو پھر رہنمائی ملتی ہے کہ وہ ذات کا اسم مبارک اس ذات کی پہچان ہوتی ہے، اور اس ذات کا اسم مبارک کسی نے نہیں رکھا، رب ذوالجلال نے رکھا. اور اللہ نے فرما دیا ہمارے حبیب کو جاننا ہے، ابتدائے معرفت تمہاری ہوگی تو حضور پاک کے اسم مبارک سے ہوگی کہ ہم ہمارے حبیب کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کی خوب تعریف کی گئی ہے. تعریف کرنے والی ذات پروردگار کی ہے، اور رب ذوالجلال اپنے لیے ارشاد فرماتا ہے تو فرماتا ہے الحمدللہ. اپنے لیے اللہ نے لفظ حمد استعمال فرمایا، اور جب حضور پاک کے لیے ارشاد فرمایا تو پھر اس میں تفعیل کے وزن کے ساتھ ارشاد فرمایا، اسی حمد سے مشتق ہو کر محمد کو بنایا اور سمجھایا کہ یقیناً رب کی معرفت تو تم کو حاصل ہو ہی جائے گی، رب کی معرفت کے بغیر تم کو کوئی چارہ نہیں، لیکن ہمارے حبیب کو جاننا ہو تو ہماری رہنمائی سے جانو، ہمارے انداز سے جانو. ہم نے تم کو جیسے سمجھایا ہے ویسے پہچانو اور جانو کہ یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے کہ ان کی تعریف ہم فرما رہے ہیں، اور ایسی تعریف کہ جو اس میں تفعیل کے ساتھ ہو، کہ جس کے اندر خوبی ہی خوبی ہو، زیادتی ہی زیادتی ہو، کثرت ہی کثرت ہو، اور اس کثرت کے دوام کو سمجھاتے ہوئے رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں. ایک طرف فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آپ کے ذکر کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، آپ کی ذات کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. ارے ذات سے پہلے آپ کے ذکر کو سمجھنا ہوگا، اور ذکر کو سمجھنے سے پہلے آپ کی اور ہماری نسبت کو سمجھنا ہوگا، اور اس نسبت کو سمجھاتے ہوئے ہم فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب کسی اور نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا، رب ذوالجلال نے آپ کے ذکر کو بلند کیا.
حضور پاک کے ذکر کی شان اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اے حبیب بلند ہی بلند کر دیا ہے. اب سمجھنے والا سمجھ لے تو اس کے لیے کامیابی ہے، نہ سمجھ کا یہاں پر کوئی دخل نہیں. دوسری طرف کسی کو یہ خیال ہو کہ یہ ذکر، یہ بلندی کی شاید کسی ایک وقت کے لیے ہو، ایک مقام کے لیے ہو، اس زمانے کے لیے ہو جہاں پر حضور پاک تشریف فرما تھے، تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے حبیب ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، بہتر ہی بہتر ہے، بلندی ہی بلندی ہے. اب جتنی عظمتیں ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس میں کبھی زوال نہیں ہے، اس میں دوام ہے، اور اس میں ایسی کثرت ہے، ایسا اس کے اندر زیادتی ہے کہ جیسے جیسے لمحات بڑھتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے خیالات لوگوں کے بڑھتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے ہی آپ کے ذکر کی بلندی بھی بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی عظمت بھی بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ لوگوں پر ثابت ہو کر رہے گا. اور اگر یہاں دنیا میں اگر یہ نہ پہچانے تو حشر میں ہم آپ کو بتائیں گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے، ساری قیامت میں جمع ہونے والی مخلوقات کو بتائیں گے کہ تم نے اگر دنیا میں ہمارے حبیب کو نہ پہچانا یہ تمہارا خسارہ ہے، لیکن آج تو تم کو جاننا ہوگا. اور بتائیں گے کہ مقام محمود ایک ہی ہے اور اس پہ جلوہ ہونے والے ہمارے حبیب سید الانبیاء ہے. برادران عزیز، اللہ ہم کو سمجھا رہا ہے کہ حضور پاک کو سمجھو، حضور پاک کی عظمت کو سمجھو، حضور پاک کے مقام کو سمجھو. اور کبھی ہم سے کہتا ہے، مومنین سے بیان کرتا ہے، خطاب کرتا ہے اور فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ رَسُولًا إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ یقیناً اللہ نے مومنین پر احسان کر دیا، مومنین پر اللہ نے احسان فرمایا جبکہ ان کے درمیان میں رسول پاک کو مبعوث فرمایا. برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں انگنت ہے، اس کا کوئی شمار نہیں. پر اللہ نے جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا. قرآن کی ان آیات کو بھی ہم نے پڑھا جہاں پر اللہ نے اس دنیا میں پائی جانے والی نعمتوں کا بھی ذکر کیا. کہیں پر والدین کا ذکر کیا، کہیں اولاد کا ذکر کیا، کہیں زمین کے نرم کرنے کا ذکر کیا، کہیں پر آسمان کو چھت بنانے کا ذکر کیا، کہیں فرمایا کہ ہم نے چوپاؤں کو آپ کی سواری کے لیے مہیا کر دیا ہے، کسی کو تم کھاتے ہو، کسی سے تم دودھ لیتے ہو، کسی پر تم سواری کرتے ہو. ایسے تمام نعمتوں کا اللہ ذکر فرماتا ہے اور فرماتا ہے ربی ای آلاء ربکما تکذبان، کون سی نعمت ہے تو تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اللہ کی نعمتیں تمہیں چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہے، تم اس کا انکار نہیں کر سکتے. لیکن تمام نعمتوں کے ذکر کے بعد، شمار کے بعد، اللہ نے کسی پر احسان نہیں جتایا، نہ کھانے پر احسان جتایا، نہ پینے پہ احسان جتایا، نہ سہولت پہ احسان جتایا، نہ حیات پہ احسان جتایا، نہ ممات پہ احسان جتایا، نہ صبح شام پر احسان جتایا، نہ والدین کے دینے پر احسان جتایا، اولاد کے عطا پر احسان نہیں جتایا. لیکن جب اللہ نے چاہا کہ مومنین کو بتائے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ان پر، تو اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یاد رکھو کہ اللہ نے تم پر احسان کر دیا جبکہ تمہارے درمیان میں رسول پاک کو مبعوث فرمایا. برادران عزیز، تو اللہ بتا رہا ہے کہ ساری نعمتیں ایک طرف ہے، ساری نعمتیں، ساری اچھائیاں، سارے خیر ایک طرف ہیں. ہمارے حبیب کا تمہارے درمیان میں آنا یہ ایک طرف ہے. کیونکہ معاملہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسی نعمت کے صدقے میں سب کچھ ملا، ماننے والے کو بھی ملا، نہ ماننے والے کو بھی ملا. اور اس کا اعلان اللہ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس میں کوئی چھٹا ہوا نہیں ہے، تمام عالمین کی رحمت کوئی ہے تو آپ کی ذات ہے۔ اور یہاں ذرا رحمت کو سمجھے تو بات اور واضح ہوگی کہ رحمت کا مطلب کیا ہے۔ رحمت کا مطلب ہے کہ جو چیز وجود خیر کے لیے ضروری ہے اس کو رحمت کہتے ہیں۔ خیر کے وجود کے لیے، بھلائی اور بہتری کے وجود کے لیے جس چیز کی درکار ہوتا ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں رحمت۔ اب دنیا میں جو کچھ خیر ہے، عالمین میں جو کچھ بھلائی ہے، بہتری ہے، اچھائی ہے، خوشی ہے، یہ تمام کیسے حاصل ہوئے؟ یہ رحمت کے صدقے میں حاصل ہوئے۔ جہاں جہاں اللہ کی رحمت کا اثر پہنچا، جہاں جہاں اللہ کی رحمت حاصل ہوئی، اسی رحمت کے صدقے میں یہ بھلائی حاصل ہوئی۔ اور اللہ اعلان فرما رہا ہے سارے عالمین میں بھلائی ملتی ہے تو رحمت کے صدقے میں ملتی ہے، تو جان لو سارے عالمین کی رحمت کوئی اور نہیں، ہمارے حبیب ہیں۔ حضور پاک کی ذات سارے عالمین کے لیے رحمت ہے جو وجود خیر کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے تمام نعمتیں اگر ہم کو حاصل ہوئی ہے تو حضور پاک کے صدقے طفیل میں حاصل ہوئی۔ اس پر بہت سی دلائل شاہد ہیں لیکن وقت کیونکہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ برادران عزیز، اب یہاں ہم کو معلوم ہو گیا کہ حضور پاک کا تشریف لانا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے اس امت پر۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنی امتی ہونے کا حق کیسے ادا کریں؟ یقیناً هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان سے ہوتا ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی سے ہوتا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ہوتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں کہ جس کی وجہ سے ہم پر جو احسان ہوا ہے اس کے ہم حقدار بن جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں ہم پر بنیادی طور پر لازم فرمائی ہے۔ حضور پاک کی ذات کی طرف دو چیزیں، ایک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی عزت و تعظیم۔ قرآن مجید اللہ کے کلام میں یہ بات موجود ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ امتیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جب بھی حضور پاک کا ذکر کریں، حضور پاک کو یاد کریں، حضور پاک کا خیال کریں تو عزت و تعظیم سے کریں۔ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہم پر رکھی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم کریں، خوب تکریم کریں اور آپ سے خوب محبت کریں۔ اور محبت کا انداز کیا ہو؟ خود سرور کائنات ہم کو سمجھاتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہمارے سامنے ہے۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کسی شخص کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ یہ ہم جانتے ہیں، ہم نے بارہا سنا ہے کہ حضور پاک سے محبت سب سے زیادہ، ایک یہ ذمہ داری ہم پر ہے کہ حضور پاک کی عظمت و مقام سب سے زیادہ ہو۔ اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنی ہر گھردار، تمام چیزیں جو ہمارے پاس عزیز ہوتی ہے ان تمام سے بڑھ کر محبت و عظمت کسی سے ہو تو حضور پاک کی ہو۔ دوسری چیز جو اللہ نے ہم پر ذمہ داری رکھی، اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے، اللہ فرما رہا ہے، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہر ایک کا یہی دعویٰ ہے، اپنا ہو کہ پرایا ہو، صحیح ہو کہ غلط ہو، لیکن دعوے دار تو یہی ہے، کہتا تو یہی ہے کہ میں اپنے خدا سے بڑی محبت کرتا ہوں، اپنے رب سے بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تمام کا دعویٰ یہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان سے فرما دیجئے فاتبعونی
फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरी इताअत करो, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने वाले बन जाओ, तभी तुम्हारा दावा सच्चा होगा। और उसके बाद अल्लाह आगे फरमा रहा है, अगर ये आपसे मोहब्बत करने लगे, अगर ये आपके कामिल मुत्तबी हो जाए, आपकी इत्तिबा और पैरवी में अपनी जिंदगी गुजारने लगे, तो फिर नतीजा क्या होगा? अल्लाह फरमाता है युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। बिरादरान अजीज, यहां पर सोचने वाली बात है कि पहला दावा बंदों की तरफ से था। बंदे कह रहे थे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। बंदों का यह कहना अपने नक्स के साथ था, अपनी कमी के साथ था, अपनी कमजोरी के साथ था, क्योंकि बंदा कमजोर होता है। बंदा अपनी कमजोरी के साथ कह रहा था मैं रब से मोहब्बत करता हूं, मैं रब से मोहब्बत करता हूं। रब्बे जुल जलाल ने कहा कि अगर तुम्हारा दावा यह है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मेरे महबूब की इत्तिबा करो, उनकी पैरवी करो, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले बन जाओ, सुबह शाम को उनके जैसा गुजारने वाले बन जाओ, उनके हुक्म पर अपनी जिंदगी को गुजारने वाले बनो। फिर होगा क्या? हम जानते हैं कि जब एक दावा हो और उसकी दलील पेश कर दी जाए, दावा हुआ मोहब्बत का, अल्लाह ने दलील बता दी कि हमारे हबीब की इत्तिबा उसकी दलील है, तो नतीजा ये होना चाहिए कि अल्लाह फरमा दे हाँ तुम सच्चे हो, हाँ तुम अपने दावे में सच्चे हो। लेकिन यहां पर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह फरमाता है कि जब तुमने हमारे हबीब की कामिल इत्तिबा कर ली और हमारे हबीब के दामन से वाबस्ता हो गए, उनकी निस्बत को तुमने पा लिया, तो अब हम तुम्हारे तमाम कमियों को दूर कर देते हैं और अब हम दावा करते हैं। रब्बे जुल जलाल अपने शाया नशान दावा फरमा रहा है, ऐलान फरमा रहा है कि जब तुम हमारे हबीब से जुड़ जाओगे, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओगे, तो तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह मुसन्नम हो जाएगी और तुम इस बात के भी हकदार हो जाओगे कि अब तक तुम मुझसे मोहब्बत कर रहे थे, लेकिन जब तुम मेरे हबीब के दामन से वाबस्ता हो जाओगे तो मैं रब्बे जुल जलाल तुमसे मोहब्बत करूंगा। बिरादरान अजीज, शुरुआत हुई तो बंदे की मोहब्बत से हुई, लेकिन जब हुजूर पाक से वाबस्तगी हो जाए, हुजूर पाक की निस्बत हासिल हो जाए, हुजूर पाक से ताल्लुक मजबूत हो जाए, तो बंदा अब जो मुहिब था, यहां से निकला था, सफर कर रहा था अपने मुहिब होने का, अपने मुहिब होने का, और वो सफर चल ही रहा था, चल ही रहा था। हुजूर पाक की निस्बत में अगर कमाल मिल जाए तो फिर वो मुहिब जाकर महबूब हो जाता है और रब उससे फरमाता है अब तक तू मुझसे मोहब्बत करता था, मेरी हबीब की निस्बत के बाद मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। बिरादरान अजीज, लेकिन यहां जिम्मेदारी बड़ी है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी। इत्तिबा इतनी आसानी से मुकम्मल नहीं होती। हुजूर पाक की इत्तिबा करना, हमारे हर लम्हे को हुजूर पाक के हुक्म के मुताबिक गुजारना, सीरत तय्यबा के हर पहलू को अपनी जिंदगी में जागुज़ी करना, सरवरे कायनात की हर अदा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना और हुजूर पाक के सीरत का मजहर बनना, ये हमारा मकसद हयात है। बिरादरान अजीज, होता यह है कि जैसे ही हम इत्तिबा की बात करते हैं, इताअत की बात करते हैं, तो हमारे जहन में बात आती है नमाज की, जहन में बात आती है रोजे की, ज़कात की, हज की। ये तो फराइज हैं, ये तो फराइज हैं। इसीलिए अल्लाह ने वहां पर किसी एक अमल के साथ इत्तिबा को महदूद नहीं फरमाया। ये नहीं फरमाया कि फुला काम में मेरे हबीब की इताअत करो या इत्तिबा करो, नहीं, बल्कि हुजूर पाक की ज़ात गिरामी की इत्तिबा का हुक्म दिया कि हर वो चीज, हर वो अदा, हर वो अमल, हर वो अंदाज जो हुजूर पाक ने हमको सिखाया है, उसे हमें अपनाना है, उसे हमें इख्तियार करना है। और उस बारे में मैंने एक हदीस पाक दर्ज कर कर लाई थी। हदीस बड़ी तफसीली थी, मैं पूरे नुकात पर नहीं जाता, कुछ बातें अर्ज करता हूं।
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے تو یہ حدیث پاک کو ہمیں پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ حدیث پاک ہم کو سکھاتی ہے کہ کن کن اعمال میں ہمیں حضور پاک کی اتباع کرنی ہے، زندگی کے ہر گوشے میں کیسے حضور پاک کی ہمیں اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے۔ حضرت ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے آپ سے سوال کیا۔ آپ کی خصوصیت تھی کہ جب بھی آپ سے پوچھا جاتا کہ حضور پاک کے بارے میں کچھ بتائیے تو بڑے اچھے انداز میں، بڑے بہترین پیراہن میں آپ اس کو بیان فرماتے۔ تو امام حسن جو حضور پاک کے شہزادے ہیں، آپ نے خواہش کی کہ ابھی حالات ایک مرتبہ حضور پاک کا ذرا انداز تو سناؤ۔ اب آپ حضور پاک کا انداز سنانے لگے، سرور کائنات کی انداز کو آپ بیان کرتے ہوئے ابتدا فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائم البشر، سرور کائنات کا چہرہ انور ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ حضور پاک کا چہرہ انور کہ جس کو دیکھ کر صحابہ کے دل مطمئن ہو جاتے تھے، کہ جہاں مضطرب دل، بے چینیاں جس چہرے کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتی تھی، وہ چہرے انور جس کو قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وہ چہرے انور جس کو قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسِ، وہ چہرے انور جس کے بارے میں قرآن بیان فرماتا ہے، وہ چہرے انور کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات کے چہرے کو میں نے کبھی مرجھایا ہوا نہیں پایا، ہمیشہ کشادہ چہرہ پایا، ہمیشہ مسکراہٹ والا چہرہ پایا، ہمیشہ خوش چہرہ پایا۔ یہ حضور پاک کا انداز ہے، یہ ہمیں تعلیم ہے کہ حال کچھ بھی ہو، حالات کچھ بھی ہو، پریشانی ہو، لیکن حوصلہ نہیں چھوڑنا۔ اگر حوصلہ کبھی پست ہو جائے تو تصور میں لانا کہ میرے آقا کا چہرہ کیسا تھا، اس چہرے کے تصور کے ساتھ پھر حوصلہ ملتا ہے، پھر ہمت ملتی ہے، پھر مضبوطی ملتی ہے کہ میرے آقا نے ہر حال میں اپنے چہرے کو ہمیشہ خوش رکھا ہے تو میں بھی خوش رکھوں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں سہل الخلق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کیسے تھے؟ بڑے اچھے، بڑے آسان اخلاق آپ کے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوش خلقی اور نرم انداز سرور کائنات کا تھا۔ برادران عزیز، ہم مانتے ہیں، ہم ان واقعات کو جانتے ہیں جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوش خلقی کا انداز بتایا۔ طائف کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے، احد کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے، فتح مکہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ تمام تر واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ جہاں پر ساری طاقتیں حضور پاک کے پاس تھی، سارا اختیار حضور پاک کے پاس تھا، ظالموں نے آپ پر بہت سے ظلم کیے، لیکن وہاں پر آپ نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور وہاں پر آپ نے اعلیٰ کردار کا مظاہرہ فرمایا اور اپنے اخلاق کریمہ کا ایسا مظہر ہمیں بتایا کہ آج اب رہتی دنیا تک وہ نمونے حیات ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے۔ برادران عزیز، اب ہمیں یہاں پر جو چیز جاننی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک کے اخلاق ہمیشہ نرم تھے، سہل تھے، لیکن کیا ہمارے اخلاق نرم ہیں؟ کیا ہمارا انداز زندگی کہ جب ہم کوئی چیز ناگوار گزر جاتی ہے، کوئی چیز ہم کو ناپسند گزر جاتی ہے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، ہمارے اخلاق کا معیار کیا ہوتا ہے، ہمارا انداز زندگی کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر ہمیں سیکھنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کیا اعلان کیا، کیا حکم دیا، فاتبعونی فاتبعونی، کہ ہر حال میں حضور پاک کی اتباع کرنی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ نماز تو حضور پاک کے انداز سے پڑھ لیں، روزہ تو حضور پاک کے انداز سے رکھ لیں، حج کرے تو حضور پاک کے انداز سے کر لیں، زکات دے تو حضور پاک کے انداز سے دیں، لیکن جب زندگی میں آگے بڑھ جائیں، کسی سے تعلق بنا لیں، کسی کے ساتھ اخلاق کا معاملہ آ جائے تو وہاں پر حضور پاک کے انداز کو چھوڑ دے۔ یہ اتباع کا تقاضا نہیں ہے، اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ کتنا ہی غصہ کیوں نہ آئے، کتنا ہی جلال کیوں نہ آئے، وہ اخلاق کریمہ جو حضور پاک نے ہم کو سکھائے ہیں وہ کبھی نہیں چھوڑنا، وہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ وہی تو مسلمانوں کا امتیاز ہے کہ حال کچھ بھی ہو، تکلیف کتنی بھی ہو، لوگوں نے آپ کے خدمے اکھر کے سامنے کانٹے بچھا دیے،
برادران عزیز، جہاں آج ہم کتاب پر کام کر رہے ہیں، خطاب پر کام کر رہے ہیں، وہاں پر سب سے بڑی کوئی تبلیغ کا ذریعہ ہے تو وہ آپ کے ہمارے اخلاق ہیں، آپ کے ہمارے اخلاق ہیں۔ غیر ہماری کتابیں نہیں پڑھتے، غیر ہمارے خطاب نہیں سنتے، غیر دیکھتے ہیں تو ہمارے روزمرہ اخلاق کو دیکھتے ہیں، ہماری کیفیات کو دیکھتے ہیں، ہمارے انداز زندگی کو دیکھتے ہیں، اور وہیں پر امتیاز پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک ایسی سچویشن میں ہم کو پائے، ایسے موقع پر ہم کو پائے کہ جہاں پر کوئی بھی انسان اپنے اندر غصہ ظاہر کر دے، اپنے اندر جو بڑھ رہا ہے، تکلیف محسوس کیا ہے، اس شدت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے کہ لوگ کہیں کہ بھائی آج تو حق پر ہے، کہ تو آج غصہ کر دے، آج چلا دے، آج ہاتھ اٹھا دے، لیکن حضور کا غلام کہہ دے کہ میں ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، موقع ہے، تقاضا ہے، لیکن میرے آقا کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تیرے ہاتھ میں طاقت ہو، صبر کرنا، ہاتھ نہ اٹھانا، اخلاق کو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ یہ امتیاز ہے، جب وہ امتیاز کو دیکھیں گے یقیناً متاثر ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں انسانی بشری تقاضا یہ ہے کہ یہاں جھگڑا ہو جائے، یہاں پر فساد ہو جائے، یہاں پر آواز بلند ہو جائے، لیکن یہ مرد مومن نے آواز کو بلند نہ کیا، ہاتھ کو دراز نہ کیا۔ کیا بات ہے آخر؟ تو معلوم ہوگا کہ یہ حضور پاک کی تعلیم ہے۔ برادران عزیز، اس چیز کو ہمیں دکھانا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے لیس بفظ ولا غلیظ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سخت کلمات نہیں فرماتے، کسی کو بھی سخت کلمات نہیں فرماتے، اور آپ کا قلب اطہر بھی بڑا نرم نازک تھا کہ لوگوں کی ہمدردی میں ہمیشہ آگے ہوتے، کسی کو کبھی سخت جملہ آپ نہیں فرماتے۔ جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمیں جاننا ہوگا کہ ہم اسے کیا اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ حضور پاک کے اسوہ حسنہ کیا ہم اختیار کر رہے ہیں کہ نہیں؟ سرور کائنات کی شان یہ ہے کہ کبھی آپ کسی کو سخت جملہ نہیں فرماتے تو آپ کے غلام بھی کبھی کسی کو سخت جملہ نہیں فرماتے۔ حضور پاک کا قلب اطہر نرم و نازک تھا تو آپ کے غلام کا بھی قلب اطہر نرم و نازک ہو۔ اسی طرح میں تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف چلتا ہوں، کچھ باتیں کہتا ہوا بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ولا سقاب ولا فحاش، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترش انداز میں بات نہیں کرتے، رف انداز میں بات نہیں کرتے، ایسی بات کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے ایسا جملہ آپ کبھی نہیں فرماتے۔ اسی طرح آپ کے زبان اقدس سے کوئی نازیبا کلمات کبھی نہیں نکلتے، کوئی بے حیائی کی بات کبھی نہیں نکلتی، کوئی خراب بات نہیں نکلتی۔ تو ایک مومن جو حضور پاک کا غلام ہو وہ کیسے ترش روی کے ساتھ بات کر سکتا ہے؟ حضور پاک کا غلام ہو فحش کلامی کے ساتھ بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہمارے نوجوان اس راہ پر چل پڑے ہیں، ان کی زبانیں آج دراز ہو گئی ہیں، ان کی زبانیں گھر میں بھی دراز ہو رہی ہے، باہر بھی دراز ہو رہی ہے، ان کے پاس بزرگوں کا خیال نہیں ہے، چھوٹوں کا خیال نہیں ہے۔ حضور پاک ہم کو سکھا رہے ہیں کہ چھوٹے بڑے یہ تو ہونا ہی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک انسان اپنا ہو پرایا ہو، اچھا ہو برا ہو، اس کے ساتھ آپ کا انداز یہ ہو کہ زبان میں ہمیشہ شائستگی ہو، زبان میں ہمیشہ ادب ہو، زبان میں ہمیشہ نرمی ہو، کبھی کوئی فحش بات مومن کی زبان سے نہیں نکل سکتی۔ برادران عزیز، یہ تعلیمات حضور اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے حبیب کی اتباع کرو۔ آگے ارشاد فرمایا یتغافل عما لا یشتہی، جو چیز آپ کو پسند نہیں آتی کیا کرے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ غصہ آ جائے، کوئی چیز ناپسند سامنے آ جائے تو کیا کرے؟ حضور پاک کا انداز یہ تھا کہ اس کو آپ نظر انداز کر دیتے تھے۔ جو چیز پسند نہیں آتی، جو چیز پسند نہیں آتی اس کی اتنی ہی اہمیت ہے کہ اس سے اپنی نظر کو پھیر لیا جائے کسی اچھی چیز کی طرف، وقت کو طاقت کو وہاں صرف نہ کیا جائے جو چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے، بلکہ اس چیز کی طرف توجہ کرے جو اچھی ہے، جو بھلی ہے، اور بری چیز سے ہمیشہ روگردانی کر لی جائے، نظر کو وہاں سے پھیر لیا جائے، اس سے نظر انداز کر دیا جائے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا
لا یؤیس منہ راجی، کہ اگر کوئی آپ کے پاس امید لے کر آتا تو کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ سرور کائنات کے پاس اگر کوئی شخص اپنا ہو، پرایا ہو، دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر امید لے کر آ جاتا کہ میرا یہ کام ہو جائے، میں پریشان ہوں، یہ پریشانی دور ہو جائے، یہ میری حاجت ہے، یہ حاجت روا ہو جائے، تو پھر اس کے لیے حضور پاک کا معاملہ یہ ہوتا کہ کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، ہمیشہ عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب، دنیاوی معاملات تو اپنی جگہ ہے، دنیاوی کام تو اپنی جگہ ہے، لیکن اگر یہ آخرت کے معاملات میں بھی کہیں زیادتی کر بیٹھے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اور یہ خیال ہو کچھ نہ پا سکتا ہوں، کہیں میرا مداوا نہیں ہو سکتا، کہیں پر میری حاجت روا نہیں ہو سکتی، کہیں پر یہ معاملہ طے نہیں پا سکتا، تو اللہ فرماتا ہے حبیب یہ آپ کے پاس آئیں گے، یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور وہاں پر آ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے، اور آپ ان کے لیے استغفار کریں گے، تو یقیناً یہ اللہ کو تواب الرحیم پائیں گے، اللہ ان کی توبہ بھی قبول کرے گا آپ کے وسیلے سے، اللہ ان پر رحم بھی فرمائے گا آپ کے وسیلے سے۔ تو دنیاوی معاملات بھی حل ہوتے ہیں سرور کائنات کے صدقے، اخروی معاملات بھی حل ہوتے ہیں حضور پاک کے صدقے میں۔ برادران عزیز، تو حضور پاک کا معاملہ یہ تھا کہ کبھی آپ کسی مراد لے کر آنے والے کو واپس نہیں بھیجتے، تو آپ کے غلاموں کی بھی شان یہی ہونی چاہیے، حتی المقدور جو بھی ہو، جتنا ہو سکتا ہے ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کریں، یہ حضور پاک کی سنت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ لا یتکلم الا فیما رجا ثوابہ، حضور پاک ایسی کوئی بات نہ کرتے جس میں خیر نہ ہوتا، جس میں بھلائی نہ ہو، جس میں اچھائی نہ ہو، ایسی بات حضور پاک نہیں فرماتے۔ آج ہم کو غور کرنا ہے، ہم اپنے آپ کو حضور پاک کا غلام کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے؟ دن کا اکثر وقت کن باتوں میں گزر رہا ہے؟ کس گفتگو میں گزر رہا ہو؟ سرور کائنات فرماتے ہیں آپ کا مزاج یہ ہے کہ آپ کبھی بیکار بات میں اپنا وقت ڈالتے ہی نہیں، کبھی ایسی کوئی بات نہیں فرماتے جس میں خیر نہ ہو، اور آج ہم تو شر کی باتوں میں وقت لگا رہے ہیں، یہ ہمارا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ برادران عزیز، یقیناً ایسے میں نے 40 احادیث کے ٹکڑے آئے تھے، 40 ایسے انداز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھائے ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک بات کہتا ہوا بات کو ختم کر دوں کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ ہم آج حضور پاک کی محبت میں جمع ہوئے، سرور کائنات فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، من احیا سنتی فقد احبنی، کہ جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو جب ہم آج حضور پاک کی محبت کی بات کر رہے ہیں، سرور کائنات کی محبت کی بات کر رہے ہیں، تو جان لیں کہ حضور پاک کی محبت حاصل ہوتی ہے کہ جب ہم حضور پاک کی سنتوں سے محبت کرنے والے بنے، حضور پاک کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنے۔ یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ انہی جن کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔